ویلکم ٹو ٹیکسٹائل نالج دا اسٹوری آف ٹیکسٹائل کی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ دنیا کی مختلف قدیم اقوام کون کون سا لباس پہنتی تھی۔ قدیم تہذیبوں کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ کس طرح مختلف خطوں کے لباسوں میں تبدیلیاں آتی گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کا شعبہ کس طرح ترقی کرتا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انڈسٹریل ایوولوشن کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے نے کس طرح ترقی کی۔ ان تمام مراحل اور ایجادات کو دیکھیں گے جو ٹیکسٹائل کی ترقی کی اہم کڑیاں ثابت ہوئیں۔ دا انڈسٹریل ایوولوشن اینڈ ٹیکسٹائل۔ صنعتی انقلاب کیا ہے؟ صنعتی انقلاب بیسیکلی ایک انڈسٹریل ایوولوشن کا دور تھا جس میں یورپ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی حصوں میں بہت بڑی بڑی صنعتی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان زراعت، مواصلات اور کئی دیگر شعبوں میں کافی نئی نئی ایجادات کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان ایجادات کی وجہ سے برطانیہ میں خاص طور پر کافی سماجی اور معاشی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے انسانی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ان ایجادات کی وجہ سے دورس اثرات مرتب ہوئے، وہیں پر کپڑے کی صنعت یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی کئی اہم اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی۔ صنعتی انقلاب تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا اور اس سے روزمرہ زندگی کا ہر پہلو بدل گیا۔ اوسط آمدنی اور تجارت کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا۔ کچھ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ صنعتی انقلاب کا اصل اثر یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار عام لوگوں کا اوسط معیار زندگی بہتر ہوا۔ اس صنعتی انقلاب میں ٹیکسٹائل کا شعبہ مرکزی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھا، اور ٹیکسٹائل کی وجہ سے روزگار کے مواقع بڑھے، قیمتی مصنوعات تیار ہونے لگی اور کافی بڑی مقدار میں سرمایہ کاری نے جنم لیا۔ 18ویں صدی کے اواخر میں سلطنت برطانیہ میں انسانوں اور جانوروں کی مدد سے چلنے والی معیشت میں مشینوں کے استعمال کی وجہ سے ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی۔ کپڑے کی صنعت کو مشینوں کی مدد سے ایک نئے انداز میں چلایا گیا۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں صنعت میں بے پناہ ترقی دیکھنے میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دھات کی صنعت میں ترقی کی بدولت مشین سازی کی صنعت نے بھی ترقی کی نئی منازل طے کرنا شروع کی۔ برطانیہ سے اٹھنے والے اس انقلاب نے مغربی یورپ اور پھر شمالی امریکہ میں دستک دی، اور یوں 19ویں صدی میں ہی بالآخر اس انڈسٹریل ریولوشن نے پوری دنیا میں اپنے پاؤں جما دیے۔ اس صنعتی انقلاب کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے میں کئی نئی مشینریز کی ایجادات ہوئی، اور تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانی تاریخ نئے خطوط پر استوار ہوئی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر انسانی طرز زندگی میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ ابھی ہم اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے اس دور میں کون کون سی ٹیکسٹائل مشینریز کی ایجادات ہوئی اور کس کس سائنٹسٹ نے ان انوویشنز کو ممکن بنایا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ٹیکسٹائل نالج کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ دا فلائنگ شٹل۔ 1733 میں جان کے نامی شخص نے فلائنگ شٹل کی ایجاد کی، جس سے لومز میں بہتری آئی اور کپڑا بننے کا عمل تیز اور عمدہ ہوا۔ 1747 میں اس نے اپنی اس ایجاد کو اپنے نام سے پیٹنٹ کروایا۔ پھر 1760 تک یہ ایجاد کافی عام ہو چکی تھی، اور اس دوران جان کے بیٹے رابرٹ نے لوم پر ڈراپ باکس کی ایجاد کی، جس سے کپڑے میں دھاگے کے رنگوں کو تبدیل کرنا ممکن اور آسان ہوا۔ دا فرسٹ کاٹن مل۔ 1742 میں انگلینڈ میں باضابطہ طور پر پہلی کاٹن مل کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے برطانیہ میں تقریباً 2.5 ملین پاؤنڈ کاٹن امپورٹ ہوتی تھی، مگر اس ایجاد کے بعد 1787 میں 22 ملین اور 1802 میں تقریباً 52 ملین پاؤنڈ کاٹن مختلف ملوں کے لیے امپورٹ کی گئی۔
The roller spinning frame. 1743 में लियोस पॉल ने अपना एक रोलर स्पिनिंग फ्रेम मुतारफ करवाया, जिसमें उसने एक नया फ्लॉयड टू बॉबन सिस्टम इजाद किया। यानी हमारे पास आज जो स्पिनिंग में फ्लॉयड और बॉबन सिस्टम चलता है, इसकी इब्तदाई शक्ल को लियोस पॉल ने इजाद किया और अपने नाम से पेटेंट करवाया। लियोस पॉल ने जॉन वेट के साथ मिलकर बर्मिंघम में अपनी एक फैक्ट्री ओपन की, जिसमें उसने 50-50 स्पिंडल्स पर मुश्तमिल अपनी 5 रोलर स्पिनिंग मशीन्स लगाई। ये फैक्ट्री 1764 तक वर्किंग में रही। द फर्स्ट कॉर्डिंग मशीन। 1748 में पहली बार डैनियल ब्योरन ने अपनी एक कॉर्डिंग मशीन इजाद की, जो कि रोलर के 2 सेट्स पर मुश्तमिल थी और ये दोनों सेट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ स्पीड पर चलते थे। इस कॉर्डिंग मशीन को उसने अपने नाम से पेटेंट करवाया और लियोस पॉल की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया। द स्पिनिंग जेनी। 1764 में जेम्स हडग्यूज ने स्पिनिंग जेनी की इजाद को मुमकिन बनाया। ये पहला प्रैक्टिकल स्पिनिंग फ्रेम था जो कि कई स्पिंडल्स पर मुश्तमिल था। 1770 में जेम्स ने इस फ्रेम को अपने नाम से पेटेंट करवाया। ये एक सादा सी लकड़ी से बने फ्रेम पर मुश्तमिल एक मशीन थी, जिस पर धागे को आसानी से ट्विस्ट दिया जा सकता था। द वाटर फ्रेम। 1764 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम, जिसे पावर्ड स्पिनिंग फ्रेम भी कहा जा सकता है, को इजाद किया। 1769 में इसने अपनी इस इजाद को अपने नाम से पेटेंट करवाया। इस फ्रेम का डिजाइन बुनियादी तौर पर लियोस पॉल के फ्रेम को नए अंदाज में डेवलप और इंप्रूव करके बनाया गया था। इस फ्रेम के हर स्पिंडल पर हाई स्पीड 4 रोलर का सेट था, जिनसे फाइबर गुजरने के बाद स्पिंडल पर से ट्विस्ट होता था। टॉप रोलर पर लेदर के कवर थे और बॉटम रोल लकड़ी या मेटल के थे। इस इजाद के बाद 1773 तक आखिरकार बरतानिया की अपनी टेक्सटाइल मिल्स में 100% कॉटन से कपड़ा बनने लगा। द स्पिनिंग म्यूल। 1779 में सैमुअल क्रिम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल की इजाद को मुमकिन बनाया। ये बुनियादी तौर पर स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को कंबाइन करके बनाई गई एक हाइब्रिड मशीन थी। इस स्पिनिंग म्यूल के जरिए से फाइन धागा बनाना मुमकिन हुआ, जो कि निस्बतन मजबूत और सस्ता था। इस इजाद के बाद बरतानिया को बड़ी मिकदार में अच्छा धागा बनाने का मौका मिला। द पावर लूम। 1785 में कार्टराइट ने वर्टिकल पावर लूम की इजाद की। स्पिनिंग म्यूल की इजाद के बाद बेहतर और अच्छे धागे की फराहमी से कपड़ा बनने के अमल में काफ़ी आसानी और तेज़ी आई। इससे पहले कार्टराइट ने 1776 में कन्वेंशनल लूम को अपने नाम से पेटेंट करवाया, जिसको 2 कारीगर ऑपरेट करते थे। मगर पावर लूम की इजाद से कपड़ा बनने का अमल काफ़ी तेज़ हुआ और 1787 तक कॉटन से बने कपड़े की पैदावार में 1770 की निस्बत 10 गुना इजाफा देखने में आया। फर्स्ट स्टीम पावर टेक्सटाइल फैक्ट्री। 1790 में रिचर्ड आर्कराइट ने इंग्लैंड में पहली स्टीम पावर टेक्सटाइल फैक्ट्री तामीर की। द कॉटन जिन। 1792 में एली वेटनी ने पहली जिन मशीन इजाद की। वेटनी एक अमरीकी साइंसदान था, जिसने शॉर्ट स्टेपल कॉटन को इस्तेमाल में लाने के लिए कॉटन जिन की इजाद को मुमकिन बनाया। इस जिन मशीन से कॉटन फाइबर को बीजों से आसानी से अलग किया जा सकता था। अमेरिका में कॉटन की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल था। अपलैंड कॉटन तो पहले ही इस्तेमाल में आ रही थी और इसका रेशा लंबा था, मगर शॉर्ट स्टेपल कॉटन काफ़ी मिकदार में ज़ाया हो जाती थी।
وٹنی کی اس ایجاد نے کاٹن کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا۔ دا جیکارڈ لوم۔ 1804 میں جوزف میری جیکارڈ نے پہلی جیکارڈ لوم ایجاد کی، جس سے کپڑے میں کئی طرح کے کمپلیکس ڈیزائنز کو ممکن بنانا آسان ہوا۔ جیکارڈ نے لوم پر وارپ اور ویفٹ کے داغوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پیٹرن ڈیولپ کیا۔ دا اسپیڈ کنٹرول بٹن آن لوم۔ 1813 میں ولیم ہروکس نے لوم پر سپیڈ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے پاور لوم پر ایک ویریبل سپیڈ بٹن متعارف کروایا اور اسے اپنے نام سے پیٹنٹ کیا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے اس دور میں ٹیکسٹائل کی ایجادات کا کاروباری افراد نے کافی فائدہ اٹھایا۔ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع بہتر ہوئے، انوینٹرز کو سراہا گیا، خیالات کو پیٹنٹ کیا گیا، اقدامات کی کافی پیروی کی گئی اور مشینوں کی حفاظت کی گئی۔ نئے نئے کاٹنز کی فیکٹریاں بنائی گئی، پیداوار کے عمل کو بہتر کیا گیا۔ بدلتے ہوئے صنعتی حالات کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی ہارس پاور، واٹر پاور اور پھر سٹیم پاور کو استعمال میں لایا گیا، جس سے اس صنعت کو باقاعدہ بنیادوں پر کھڑا ہونے میں کافی مدد ملی۔ بعد کے انوینٹرز نے ان ایجادات سے فائدہ اٹھایا اور نئے نئے انفرادی اقدامات متعارف کروائے۔ کپاس کی چنوائی اور جننگ کو بہتر کیا گیا، کارڈنگ، ٹوسٹنگ اور سپننگ کے عمل کو بہتر کیا، جس سے اچھے دھاگے کی فراہمی مزید آسان ہوئی۔ لومز کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے پر کام کیا گیا اور یوں 19ویں صدی کے آخر تک ٹیکسٹائل کا شعبہ کافی پروان چڑھنے لگا۔ دا سٹوری آف ٹیکسٹائل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں رائج لباس اور لباس کی اسلامی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔